الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 162، 163 اور 164 پڑھیں گے۔ مضمون پیچھے سے ہمارا چل رہا ہے، جو پس منظر تھا جنگ احد کے حوالے سے زیادہ تر آیات اسی کے حوالے سے یہاں پہ علماء بتاتے ہیں کہ نازل ہوئی ہیں۔ اور پچھلی جو ہم نے آخری آیت پڑھی تھی اس میں کچھ اس قسم کا مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ چیز، کوئی بات یا کوئی چیز چھپا لے، تو جو بھی کچھ چھپائے گا وہ قیامت کے دن اس کو لے کے حاضر ہونا پڑے گا۔ جنرل رول اللہ نے بتایا، کسی نے بھی کوئی دنیا میں کوئی خیانت کی، کوئی چیز چھپائی، تو قیامت کے دن کو اس کو حاضر ہونا ہی پڑے گا، اور جس سے پہ وہ خیانت کی گئی ہوگی اس کا بدلہ اس کو پورا دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ شاید کو جو پس منظر تھا اس کے حالات میں جو آیات نازل ہوئی ہے، تو جیسے لگتا ہے جیسے کہ وہ جنگ کے دوران جو مسلمانوں کو کچھ شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، کچھ نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس نتیجے میں کچھ باتیں بنانے والوں نے کچھ باتیں کی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی شاید الزامات لگانے کی کوشش کیے کہ آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے ہم سے۔ اب چھپانے کے اندر کیا چیز چھپائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی بیان نہیں کیا، اور چھپانے سے کچھ یہ بھی بعض لوگوں نے بیان کیا کہ شاید جو مال غنیمت تھا اس کے حوالے سے بعض لوگوں نے الزام لگایا کہ بعض لوگ جو پھر جنہوں نے وہ درہ چھوڑا تھا جہاں پہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی، وہ سوال تھا کہ لوگ مال غنیمت جب لوٹنا شروع ہو گئے، جو کفار بھاگنا شروع ہو گئے، مال غنیمت ان کا حاصل کرنا شروع کر دیا، تو اس میں وہ لوگ بھی بھاگے کہ چلو ہم بھی مال غنیمت حاصل کریں، یہ نہ ہو کہ سارے دوسرے ہی لے جائیں، جنگ تو تقریباً ہم جیت گئے ہیں تو لہٰذا ہمارے بھی جو ہاتھ لگے ہم بھی وصول کریں۔ حالانکہ جو بھی کچھ ہٹا ہوتا تھا، جو کچھ بھی، وہ سارا کچھ ایک کہ بیت المال میں جمع ہو کے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تھا، پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے سب کے ساتھ مناسب طریقے سے۔ تو اس میں ایسا نہیں تھا کوئی زیادتی ہو جاتی یا اس قسم کا معاملہ تھا، یا شاید کوئی اس قسم کا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، آپ کو وحی کی تائید حاصل ہے، آپ کو پتہ تھا کہ باہر جائیں گے نقصان ہوگا، اندر، کیونکہ یہ بھی دو رائے تھی، کچھ اندر رہ کے لڑنا چاہتے تھے، کچھ باہر جا کے لڑنا چاہتے تھے، تو شاید اس معاملے میں کوئی بات چیت کی کہ ہم اچھا بھلا کہتے تھے ہم اندر لڑیں، آپ لے کے ہمیں باہر چلے گئے اور نقصان ہوا، آپ کو تو پتہ تھا، آپ کو تو وہی نازل ہوتی ہے۔ باہر اس قسم کی کوئی باتیں ہیں، کچھ الزامات کے کوئی دھرے گئے، جب نقصان ہوتا ہے تو ظاہر باتیں بھی نکلتی ہیں، اور جو ذمہ دار شخص ہے اسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یوں کروا دیا، نعوذ باللہ، اس قسم کی کوئی باتیں شاید ہوئیں، کچھ نہ کچھ بہرحال بات ہوئی جس کا تذکرہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لائق نہیں کوئی بات چھپا دے، ان کو پتہ تھا اور نہ بتائی ہوتی، یہ تو نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو چھپا جائے۔ تو یہ آخریات ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد آگے سے اسی چیز کا بیان مزید آگے شروع ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا کا طالب ہو، رضا کی رضا کے پیروی کرنے والا ہو، کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کے لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر ہو، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ جو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، وہ تو ایسے شخص جو اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کا تابع ہے، وہ تو اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتا، اس کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسا جس کا ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرنے والا ہو، جو اللہ کی مرضی اس کے مطابق اس کے نقش قدم پر وہ چلنے والا ہو، اس سے کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا کام کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو؟ یعنی کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، اللہ کی خفگی کا سبب ہوتا ہے کہ کسی بات کو چھپا لیا جائے، کوئی چیز کو چھپا لیا جائے، کسی امانت میں خیانت کر دی جائے، یہ تو اس شخص کا کام ہے جو کہ اللہ کے غصے کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی پہ چلنے والا وہ تو اس کا کر ہی نہیں سکتا، اس سے تو بعید ہے یہ چیز۔ تو یہاں پہ بھی یعنی کہ سخت کا لفظ استعمال ہوا، الفاظ کو بھی تھوڑا غور چلتے چلیں کہ یہاں پہ سخت کا بے سخت ان کا لفظ ہے، سخت کا لفظ یہ کہ خاص لفظ قرآن پاک میں بہت کم جگہ پہ 3-4 مقامات پر صرف استعمال ہوا ہے 4 آیات کے اندر۔ تو سخت کے مراد بھی اسم کا غصہ ہی ہوتا ہے۔ تو علماء نے مفسرین کی مختلف بتائی ہیں کہ غصے کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو سخت قلب تقریباً اس کا پہلا حصہ بتایا کہ انسان کوئی چیز کی ناپسندیدہ ہو، اس کی مرضی کے مزاج کے خلاف ہو، اس کو سخت کہا جاتا ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ پھر اس کو غیظ کہا جاتا ہے، غصہ وہ بھی ہوتا ہے غیظ۔ پھر اس کا ایک اور آخری درجہ ہوتا ہے وہ غضب ہوتا ہے۔ پھر تو یہ غصے کے مختلف درجات ہیں۔ تو یہاں ایک پہلے درجے کا نام لیا گیا سخت کے حوالے سے کہ بھلا وہ شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلنے والا ہو، وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کہ جس شخص کے بارے میں تم بات کر رہے ہو
جو کہ تم الزامات لگا رہے ہو تو ان کے شان کے لائق کی چیز نہیں ہے، ان کی زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، وہ تو اللہ کی مرضی کے اوپر چلنے والے شخص ہیں، ان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ ایسا کام کریں گے جس میں کوئی چھپانے کا یا کسی چیز کا کوئی خیانت والا عنصر نظر آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم درجات عند اللہ، ایسے شخص کے تو اللہ کے درجات بلند ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی پر، اللہ کی خوشنودی کے اوپر چلنے والا ہو۔ اب یہاں ہمیں بھی ساتھ ساتھ سبق مل رہا ہے کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، ہم اس راستے پر چلیں، اس راستے کی پیروی کریں جو اللہ کی رضا والا ہو، ہمارا اپنا کوئی مقصد مفاد نہیں ہونا چاہیے، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہونا چاہیے، کوئی ذاتی خواہش نہیں ہونی چاہیے، ہم کو بھی کوئی کام کریں جو بھی ہمارا عمل ہو وہ خالصاً اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کا یہاں پہ یہ حکم ہے تو بس میں کروں گا، اس کے بعد میرا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے درجات ہوں گے، بلند ہوں گے، مقامات ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اج کرنے والے جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار جو ریمائنڈ کرواتا ہے یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ کیمرہ ہمارے پہ مسلط ہے، جہاں لکھا ہوا ہوگا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جہاں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں انسان فوراً الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا الٹا پلٹا کام نہ کروں جو میرے ریکارڈنگ میں آ جائے اور میں کہیں پکڑا جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے الفاظ بار بار قرآن میں دہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے تو گویا کہ تم اس کی نظر میں ہو اور وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں ایک مہلت دے رکھی ہے، اس نے تم کیا کر رہے ہو واچ بھی کر رہا ہے، تو ایک دن اس کے سامنے تم نے حاضر بھی ہونا ہے، تو یقین کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، وہ تمہیں پوچھے گا بھی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو ہر عمل کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہمارے اعمال جو ہیں یقیناً ایک صحیح راستے کے اوپر ہوں گے۔ اگر میں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور یقین اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ایک من کا لفظ استعمال ہے کہ احسان کا لفظ بھی خود عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں من کا لفظ ایک بہت بڑا احسان، انتہائی درجے کا احسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا کہ ان میں سے انہی میں سے ایک رسول کھڑا کیا، ان میں سے پیغمبر پہنچایا، ان کے اندر سے انہی کی قوم میں سے انہی کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلیکٹ کیا اور اللہ کے پیغامات ان پر پہنچاتا ہے، اور کیا کرتا ہے آگے بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سناتا ہے۔ یہاں بھی یتلو کا لفظ آیا ہے، یاد رکھیں، ہم تلاوت جس سے بنتا ہے، تلاوت کا مفہوم ہمارے عام طور جو پڑھنے کے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن نہیں، تلاوت کا حقیقی معنی جو ہوتا ہے پڑھ کے سنانا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام دوسروں کو سنایا جائے، اونچ بلند آواز سے پڑھا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں ان کو پڑھ کر سناتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اور کیا اس کے بعد کیا وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ یعلمہم الکتاب والحکمت، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں کے مختلف سٹیپس اللہ نے بتایا کہ سب سے پہلے اللہ کی نشانیاں لوگوں کو پڑھ کر سنانی، پھر وہ بتانا کہ اللہ نے کتاب میں کیا لکھا ہے ان کو پڑھانا، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرنا، ان کی صفائی کر دینی اندر سے، کیونکہ اندر بغض، کینہ، حسد، لالچ، دنیاوی چیزیں جو انسان کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں، سب سے پہلے ان کا صفایا کرنا، یہ جب انسان کو صاف ہو جائے گا، اندر انسان کا پاک ہو جائے گا، اس کے بعد اگلا آگے وہ یعلمہم الکتاب، پھر کتاب کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر کیا کیا کچھ رکھا ہے، تو محکمات ہیں نا، سیدھی سیدھی نشانیاں ہیں، انسان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ سیدھی سیدھی چیزیں جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس کے بعد کتاب کی تعلیم ایک الگ چیز ہے کہ انسان کتاب کے اندر کیا کیا کچھ علم ہے، اس کے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، پھر ان خزانوں کی تلاش ہوتی ہے کہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے۔ اور کتاب الحکمہ، حکمت بھی ہے کہ کس مقام کو کہاں استعمال کرنا ہے، علم بھی بغیر حکمت کے جب وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے کہ انسان علم حاصل تو کر لیتا ہے، خزانے اس کو مل جاتے ہیں کہ وہ اس کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے، جہاں نہیں استعمال کرنے کا وہاں وہ استعمال کر رہا ہے، جہاں استعمال کرنے کا مقام وہاں نہیں کیا۔ یہ چیز انسان کو حکمت سے حاصل ہوتی ہے، جب انسان کو دانائی ہو، عقل مندی ہو، کون سی چیز کو کہاں استعمال کرنا ہے۔ جس سے انسان کو کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے، وہ بے تکا وہ کھائے چلا جائے تو انسان کے لیے وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کوئی کلیے کے تحت کھائے گا، حکمت کے تحت کھائے گا تو وہی کھانا اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح علم اور حکمت بھی آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ خالی علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو غلط استعمال کر پاتا ہے، اس کے نتائج غلط نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ علم حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے، صحیح مقام پہ استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کے برکات اللہ نے بتائیں کہ نبی ان لوگوں کو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں، ان کو ڈراتا ہے، ان کو ڈو اینڈ ڈونٹ ان کے سیدھے کرتا ہے، ان کے اعمال ٹھیک کرتا ہے، وہ یزکیہم کے بعد ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کا اندر کو پاک کرتا ہے، جو گند ان کے اندر بسا ہوتا ہے وہ بالکل صاف شفاف کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، پھر ان کو علم سکھاتا ہے جو سکھانے والا ہوتا ہے، اور ساتھ میں حکمت۔ ہمارے عام طور پہ یہ غلطی بالکل ہو جاتی ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں جو لوگ عالم فاضل بنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اکثر لوگوں کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا ہے، کہ نتیجے میں جو ہے وہ فرقہ بندی وجود میں آتی ہے، علم حاصل کرتے ہیں اس کا غلط استعمال شروع کرتے ہیں، بجائے کہ علم کے لوگوں کو ایک
صحیح امت کا جوڑا جائے، آپس کے اندر پیار محبت پیدا کیا جائے، وہ الٹا انتشار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ علم جو ہے وہ نفع بخش ہونے کے بجائے وہ نقصان دہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے نتائج الٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے کہ تزکیہ نہیں ہوا ہوتا ہے انسان کے اندر، جو ایک بغض، کینہ، غصہ، اس قسم کی چیزیں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں ان کا صفایا نہیں کیا گیا ہوتا، اور علم حاصل ہو جاتا ہے. علم جو ہے پھر وہ نقصان دہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اسٹیپس جو اللہ نے بتائیں یہ بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے اللہ کی آیات کی نشانیاں ان لوگوں کو بتا دینا، اس کو خود عمل پیرا ہو جانا، جو ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں ان کے اوپر مکمل کاربند ہو جانا، جو کام کرنے والے وہ کیے جائیں، جس سے رکنے والے وہ رکے جائیں. اگر ڈو اینڈ ڈونٹس ہی ہمارے سب سے پہلا اسٹیپ بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو اگلے اسٹیپ بھی خراب ہوں گے. سب سے پہلے یہ اسٹیپ، اس کے بعد تزکیہ، صفائی، کوئی دل کے اندر گند میل جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر علم حاصل ہونا، پھر وہ حکمت کے ساتھ اس کا استعمال ہونا. یہ اسٹیپس پورے اپنے ون بائی ون ہوں گے، پھر رزلٹ اس کے پھر وہ نکلیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے نکال کے پھر دکھائے، دنیا نے دیکھے. اور میں کہا انکان من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا ہم نے جانا کہاں ہے. ایک بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی بسر کی جا رہی تھی، وہ کوئی ایک ٹارگٹ سامنے نہیں تھا کہ ہم نے کس ٹریک پر چلنا ہے اور کس ٹارگٹ کو ہم نے حاصل کرنا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد ہی انسان کو اب بھی دیکھیں تو اکثر یہ ایسے ہی ہے، بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں آئے کیوں ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے اس میں، کہ بس جانوروں کی طرح آئے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. جیسے جانور آتا ہے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، اس طرح بہت سے لوگ بھی، انسان بھی جانور جیسے زندگی گزار کے جا رہے ہیں. وہ ضلال مبین کے اندر کھلی گمراہی میں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہم نے جانا کہاں پہ، بھٹکتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر. جب انسان اللہ کی دی ہوئی تعلیم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ڈو اینڈ ڈونٹس پہ چلتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں دنیا میں کس مقصد سے آیا ہوں اور کس ٹریک پہ میں نے جانا ہے، پھر وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے. اس کی ایک منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، اس منزل کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ہر موقع پر وہ پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں ایک کسی ٹریک پہ جا رہا ہے، کوئی شتر بے مہار کی طرف بھاگا نہیں پھرا، کوئی جانور والی زندگی نہیں ہے، کوئی ضلالت والی گمراہی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہدایت والی زندگی ہے. تو یہ ہدایت ہمیں یقیناً قرآن سے ہی حاصل ہوگی، جو اللہ نے ہمارے لیے ایک منبع ہدایت کا دیا ہے ہمیں. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمیں صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.